اور سائیکولوجیکل نتیجہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر کے قتل کی صورت میں نکلا۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ یہ اس تہذیبی یعنی کہ جو سویلائزیشنل اور ٹیکنالوجیکل جنگ کا ڈراپ سین تھا جو مغرب اور ایران کے درمیان دہائیوں سے پک رہی تھی۔ ذرا اس حملے کی ٹائمنگ اور اس کی فزکس پر غور کریں۔ عمان کی ثالثی میں نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کی میز سجی ہوئی تھی اور عین اس وقت جب سفارتکاری کا دھوکہ عروج پر تھا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی ملٹری بیلسٹک میزائلز اور نیوکلیئر ہارڈ ڈرائیور کو کریش کر دیا۔ یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے لبرلزم اور انسانی حقوق کے چارٹر کے منہ پر وہ زوردار تمانچہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات میں طاقت کے بغیر انصاف نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہاں صرف سروائیول آف دا فٹسٹ اور ملٹری مونوپلی کا قانون چلتا ہے۔ خامنائی کا قتل ایران کی نظریاتی، عسکری اور روحانی ریڑھ کی ہڈی پر وہ براہ راست اور کوانٹم وار ہے جس کا واحد مقصد ایرانی ریاست کو، اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے مفروض کرنا تھا۔ لیکن کیا فزکس کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی انرجی کا اخراج کسی ری ایکشن کے بغیر ختم ہوگا؟ نیوٹن کا فزکس کا تیسرا قانون جیو پولیٹکس میں بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق خامنائی کے قتل اور ملٹری تنصیبات کی تباہی کے فوراً بعد ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا وہ خودکش جو سیلاب ہے وہ چھوڑا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک جہنمی وار زون میں تبدیل کر دیا۔ ایران نے صرف تل ابیب کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس نے خلیج میں موجود ان تمام امریکی ملٹری بیسز، بحری بیڑوں اور ان ممالک قطر، بحرین کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا جو اس سامراجی نظام کے اعصابی مراکز تھے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی اطلاعات اور خلیج میں دھماکوں کی آوازیں اس بات کا اعلان ہیں کہ جب ریاستیں ایونٹ ہورائزن میں گرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے پورے سٹرکچر کو بلیک ہول میں کھینچ لیتی ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کے تیل کے کنویں، سمندری تجارتی راستے اور گلوبل فائنینشیل ہبز اسی بلیک ہول کے دہانے پر کھڑے چل رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ تکبرانہ اعلان کہ ہم ایسی طاقت سے وار کریں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان جب ٹیکنالوجی کے نشے میں اندھا ہوتا ہے تو وہ خود کو موت اور فنا کے قوانین سے آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ اگر ہم اس پوری جغرافیائی تباہی، انسانی خون